السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ شاید تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے جب سے بلوچستان کو صوبے کا سٹیٹس ملا ہے، اس وقت سے لے کے آج تک اتنے بڑے پیمانے پر کسی بھی عام انتخابات کے خلاف اس طرح کے مظاہروں کا انعقاد نہیں ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ بلوچ قوم پرست جماعتیں، پشتون قوم پرست جماعتیں، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی، ساتھ ہی بعض جو حلقے ہیں وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی، اسی طرح مسلم لیگ نون، عوامی نیشنل پارٹی کے کارکن چمن میں سراپا احتجاج ہے، اسی طرح کیچ میں، لورالائی میں سبی اتحاد ہے، ان کے کینڈیڈیٹ ہے میر اصغر مری، ان کا دعویٰ ہے کہ وہ جیت چکے ہیں، لیکن سردار سرفراز ڈومکی ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، نوٹیفیکیشن ان کا جاری ہوا ہے۔ ایک تو یہ بتانا ہے کہ اس وقت پورے صوبے میں بہت بڑے لیول پر احتجاجی مظاہرے، شٹر ڈاؤن ہڑتال، پہجام ہڑتال، ان کا سلسلہ جاری ہے۔ پہجام ہڑتال سے خاص کر کاروبار بند رہے تو ظاہر مالی نقصان ہوتا ہے، لیکن جب راستے بند ہوتے ہیں تو پھر جانی نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ مریض اپنی اسپتال تک نہیں پہنچتے ہیں، عمر رسیدہ افراد، خواتین، وہ اپنے جو ڈیسٹینیشنز ہیں ان تک نہیں پہنچتے ہیں۔ یقیناً ایک تو یہ ہے کہ آپ کا کلیم ہے کہ بلوچستان کے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا، اب انہوں نے پہلے تو ووٹ آپ کو دیا، پھر آپ ان کے لیے تکالیف جو ہے وہ بھی کریٹ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ تو ایک اور ڈیبیٹ ہے، اس میں نہیں جاؤں گا، احتجاج آپ کا حق ہے، لیکن لوگوں کی جو مشکلات ہے اس کا بھی احساس کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں بلوچستان میں حکومت سازی کا جو عمل ہے اس میں تیزی آ گئی ہے۔ 3 آزاد اراکین جن کا کوئٹہ وائس نے ہی بریکنگ نیوز آپ کو دی تھی کہ اسفندیار خان کاکڑ، میر لیاقت لیڈی اور ساتھ ہی مولوی نور اللہ یہ آزاد اراکین تھے۔ آصف علی زرداری جو پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین ہیں، ان کی موجودگی میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں اعلان کیا۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 3 آزاد اراکین رہ گئے، کیپٹن ریٹائرڈ خالقہ چکزئی، بخت کاکڑ اور تیسرے نمبر پر ہے ولی محمد نورزئی۔ یہ تینوں جہاں تک میرے پاس انفارمیشن ہے، امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ یہ 3 جو آزاد اراکین ہیں یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو جنرل نشستیں ہیں ان کی تعداد 16-17 ہو جائے گی۔ اب جب مخصوص خواتین کی نشستیں، اقلیت جو نشست ہے وہ ملا کے پیپلز پارٹی 21-22 یہاں تک پہنچ جائے گی۔ اب جب یہاں تک پہنچے گی تو پھر تاریخ میں 2008 کے بعد پھر ہم دیکھیں گے، پھر زرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری، وہ پھر یہ کلیم کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان میں سب سے بڑی پارلیمانی جماعت کے طور پر ابھر کے سامنے آئی ہے۔ اب ابھر کے تو سامنے آ جاتی ہے، لیکن اب بات یہ ہے کہ بلوچستان کی جو ایشوز ہے، کیا پیپلز پارٹی ان ایشوز کو ایڈریس کرے گی؟ اس پہ بھی آپ کے ساتھ الگ ایک ویلاگ میں بات ضرور کروں گا، لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی تیاریاں مکمل ہے۔ کتنی مخصوص نشستیں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ملیں گی؟ ابھی تک جو ہم نے کیلکولیشن کی ہے، 4 ارکان پر تقریباً ایک مخصوص نشست جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ یہ تو پیپلز پارٹی کی خبر ہے۔ وزیر اعلیٰ کون آئے گا پیپلز پارٹی میں؟ اس وقت جتنی بھی پیپلز پارٹی کی قیادت ہے یا جو بلوچستان سے تعلق رکھنے والے نئے جو اراکین اسمبلی ہے وہ اسلام آباد میں اس وقت موجود ہے۔ ان میں سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ زیری، سابق نگران وفاقی وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی، سابق صوبائی وزیر میر صادق عمرانی، سابق صوبائی وزیر علی مدد جتک اور اس طرح کے کوئی گورگیج صاحبان ہیں، ان کے بھی نام سامنے آ رہے ہیں۔ کون بنے گا وزیر اعلیٰ بلوچستان یہ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن بنے گا انہی شخصیات سے جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ اچانک وہ کہتے ہیں کوئی پیراشوٹر بھی آ سکتا ہے، یہ بھی خارج از امکان نہیں ہے۔ اٹ کین ناٹ بی رولڈ آؤٹ۔ اچھا، بات یہ ہے کب بنیں گے؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پہلے یہ سارے آزاد ارکان جائیں گے، تعداد 16-17 تک پہنچے گی۔ 3 رہ گئے، پتہ نہیں یہ بھی کیا اسٹریٹجی ہے۔ 3 تو کل میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ بائی روڈ کوئٹہ سے اسلام آباد پہنچ گئے۔ بعض لوگوں نے تردید بھی کی کہ جی آپ کی خبر غلط ہے،
मौलवी नुरुल्लाह साहब को तो हमने सुबह इधर देखा, क्वेटा में था, तो फिर आपने देखा, अभी मैंने तस्वीर भी शेयर की, वहां पे मैंने शेयर की है, मौलवी नुरुल्लाह साहब वहां पर मौजूद है। अब कहने का मकसद ये है कि ये तो पोजीशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अब जाहिर है नून जो है, मुस्लिम लीग नवाज मरकज में हुकूमत बनाने जा रही है, मुस्लिम लीग नून का वहां से प्राइम मिनिस्टर आएगा, पीपल्स पार्टी वहां से, ऐसी भी खबरें आ रही है कि पीपल्स पार्टी मरकज में भी वजारतें लेने पर राजी हो गई है। कौन सी वजारतें लेंगी, कब लेंगे, कौन बनेगा वजीर पीपल्स पार्टी की जानिब से, ये तो आने वाले कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी वाले ये बता सकते हैं कि चूंकि सुबह हमारे पास है। अब तो ये था कि जरदारी साहब पहले कहते थे कि पीपल्स पार्टी जो है सिंध तक महदूद होकर रह गई है, अब पीपल्स पार्टी ने कुछ एक्सटेंशन की है, बलूचिस्तान तक आ गए। अब जरदारी साहब जब बात करते हैं इस्लामाबाद में, वो चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, तो वो बलूचिस्तान को भी अपना समझते, वो कहते हैं बलूचिस्तान की भी मुझसे बात करो। अब इस मरतबा ज़ाहिर है दो हुकूमतें होंगी, सिंध की गवर्नमेंट, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट, तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून को ये बताया जाएगा कि आप बी टीम की हैसियत से हमारे साथ काम करें, यानी मुस्लिम लीग नून के जो अरकान असम्बली है वो वज़ीर बन जाएंगे, मुशीर बन जाएंगे, स्पीकर का ओहदा ले सकते हैं, डिप्टी स्पीकर का ओहदा ले सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात जो आखिर में मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि आज जमीयत उलमा इस्लाम की जो पार्लिमानी जमात है उसका इजलास है, उस इजलास में मौलाना फजल रहमान जो है वो शिरकत करेंगे। मौलाना साहब अपने जितने भी 9 मुंतखब अरकान असम्बली है उनसे खिताब करेंगे। कल जमीयत उलमा इस्लाम का जो इजलास है बलूचिस्तान की पार्लिमानी पार्टी का, उसमें मौलाना अब्दुल वासी जो बलूचिस्तान के अमीर है जमीयत उलमा इस्लाम के, वो भी शिरकत करेंगे। कल ये फैसला होगा कि जमीयत उलमा इस्लाम अपोजिशन में बलूचिस्तान में बैठेगी या मरकज में। चूंकि मौलाना साहब पहले तो ये ऐलान कर चुके हैं कि वो अपोजिशन करेंगे, सख्त अपोजिशन करेंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो बन गए वो जाके अयाशी करे, वजीर बन जाए। ये भी मौलाना साहब ने बात की है। अब कल आज पता लग जाएगा कि जमीयत उलमा इस्लाम इनकी भी 10-11 यहाँ पे अरकान असम्बली है, मखसूस नशस्तों के साथ मिला के 13-14 तक ये भी पहुँच जाएंगे। तो जमीयत उलमा इस्लाम भी बड़ी पार्लिमानी जमात है। यहाँ पर आज़ाद अरकान माइनस हो जाए, सीज़न जो है पीपल्स पार्टी का था। आज मैं अपडेट ज़रूर आपको दूंगा, मीटिंग का जो अंदरूनी हाल है, अंदरूनी कहानी है, वो भी आपको बताऊंगा। आपका शुक्रिया।